بسم اللہ الرحمن الرحیم والعلم ضربان قدیم و محدث فالقدیم علم اللہ تبارک و تعالی وهو متعلق بجميع المعلومات ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب والمحدث علم الخلق وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا۔ امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ علم کی تعریف اور اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد علم کی دو قسمیں کر رہے ہیں، علم قدیم اور علم حادث۔ علم قدیم جو ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اور جس علم میں کوئی کسب کرنے کی، کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اس علم کی کوئی تقسیم نہیں، اس علم کی کوئی تقسیم نہیں۔ یہ علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے علم کو، اللہ کی جو صفت ہے نا علیم، قرآن میں آپ نے پڑھا ہے بار بار، تو اللہ کے جو علم کو علم قدیم کہا جائے، اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز کی معلومات اس کے ساتھ وابستہ ہے، وہ متعلق بجمیع المعلومات، ہر چیز کی معلومات، کوئی چیز اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یعنی یہ تک فرما دیا کہ انسان کے دل کے اندر جو خیالات گزرتے ہیں ان کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ان کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی مشہور کہ کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چوٹی رینگ رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات کو اور اس کی حرکت کو بھی اللہ جانتے ہیں، اللہ کا علم ہے۔ تو اللہ کا علم علم قدیم ہے، اس کی کوئی تقسیم نہیں، نہ اس علم کو ضروری کہیں گے نہ مکتسب کہیں گے، بس علم قدیم۔ والمحدث علم حادث، یہ علم مخلوق کا علم کہلاتا ہے، اس کا علم مخلوق کا علم، علم حادث، مخلوق کا علم جو قدیم نہیں ہے، جو بسا اوقات بدیہی طور پر، ضروری طور پر حاصل ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کے لیے کسب، محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑتی ہے؟ محنت کرنا پڑتی ہے، اور بسا اوقات احوال وغیرہ کو دیکھ کر یا کچھ چیزیں سن کر حاصل ہو جاتا ہے، اور کبھی کسب کرنا پڑتا ہے، استدلال کرنا پڑتا ہے، جب جا کر علم حادث حاصل ہوتا ہے، علم حادث حاصل۔ علم حادث کی دو قسمیں ہیں، علم قدیم کی کوئی تقسیم نہیں، علم حادث کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، علم ضروری ایک قسم اور دوسری قسم علم اکتسابی، دوسری قسم کیا؟ علم اکتسابی۔ اس لیے کیا فرمایا عبارت میں؟ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ ضَرُورِيًّا وَقَدْ يَكُونُ مُكْتَسَبًا۔ کبھی یہ علم ضروری ہوگا اور کبھی یہ علم اکتسابی ہوگا، علم اکتسابی ہوگا۔ اب علم ضروری کی تعریف کریں، فَالضَّرُورِيُّ، علم ضروری کسے کہتے ہیں؟ کل علم لزم المخلوق على وجہ لا يمكنه دفعه عن نفسه بشک ولا شبہۃ۔ علم ضروری ہر اس علم کو کہتے ہیں جو مخلوق کو اس طرز پر حاصل ہو کہ اس علم کو اپنی ذات سے شک اور شبہ قائم کر کے بھی ختم کرنا ممکن نہ ہو، شک اور شبہ قائم کر کے بھی ختم کرنا ممکن نہ ہو۔
لازمی درجے میں جو علم حاصل ہو، لابدی درجے میں جو علم حاصل ہو، اس علم کے لیے کوئی محنت کرنا نہ پڑتی ہو، اس علم کے لیے کوئی محنت کرنا نہ پڑتی ہو، اسے کہا جاتا ہے علم ضروری۔ اس کو آپ لاکھ شک شبہ قائم کرو، وہ علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس علم کے کچھ ذرائع ہیں، ان ذرائع کو ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا ذریعہ ہے اس علم کا حواس سے خمسہ ظاہرہ، حواس سے خمسہ ظاہرہ۔ حواس یعنی وہ اعضاء جن کے اندر حس ہے، حس، کسی چیز کے جاننے کی صلاحیت ہے۔ خمسہ وہ پانچ ہے اعضاء، کتنے؟ پانچ ہے۔ ظاہرہ، اور ظاہر میں وہ نظر بھی آتے ہیں، جیسے نمبر ایک آنکھ، دیکھنے کے ذریعے سے کسی چیز کا علم حاصل کرتی ہے۔ کان، سننے کے ذریعے سے کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ناک، سونگھنے کے ذریعے سے، شمن، سونگھنے کے ذریعے سے کسی چیز کا علم حاصل کرتی ہے، اچھی یا بدبودار چیز کا علم۔ زبان، چکھنے کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، زبان کے۔ اور ہاتھ، ہاتھ پانچواں عضو، لمس اور چھونے کے ذریعے سے کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے۔ کسی چیز کی سختی یا اس کی نرمی، ملائم پن کس کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے؟ لمس اور چھونے کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے۔ تو یہ حواس سے خمسہ ظاہرہ کہلاتے ہیں۔ انسان کے جسم کے پانچ وہ اعضاء، انسان کے جسم کے پانچ وہ اعضاء جن کے اندر حس ہے، حس ہے۔ اب دیکھیے، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ان اعضاء کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے لیے کوئی محنت کرنا نہیں پڑتی، مستقل محنت کرنا پڑتی ہے کہ آپ غور سے دیکھیں گے، محنت کریں گے، تب جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتاب ہے۔ دیکھ لیا بس علم حاصل ہوا، پھر آپ لاکھ شک و شبہ قائم کرو کہ بھئی یہ کتاب نہیں ہے، اپنی ذات سے اس علم کو ختم کرنا چاہو شک شبہ قائم کر کے، لیکن وہ علم ختم نہیں ہو سکتا۔ جو علم حواس سے خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے وہ علم ضروری ہوتا ہے، اس میں کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی۔ وہ علم اپنی ذات سے شک شبہ قائم کر کے بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ وَذَلِكَ كَالْعِلْمِ الْحَاصِلِ عَنِ الْحَوَاسِ الْخَمْسِ، وہ علم جو حواس سے خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی پانچ ظاہری حس والے اعضاء جو انسان کے جسم میں، التی ہی السمع، اس میں سننا، والبصر دیکھنا، والشم سونگنا، والذوق چکھنا، واللمس چھونا، یہ سب ساری چیزیں داخل ہیں۔ دوسرا ذریعہ ہے علم ضروری کے حاصل ہونے کا، والعلم بما تواترت به الاخبار من ذکر الامم السالفۃ والبلاد النائیہ۔ دوسرا ذریعہ کہ متواتر خبروں کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم بھی علم ضروری ہے۔ وہ علم جو متواتر خبروں سے حاصل ہو، من بیانیہ ہے، جیسے سابقہ امتوں کا تذکرہ، والبلاد النائیہ، اور دور دراز کے علاقوں کا ذکر۔ بھئی ہم نے قوم نوح کو دیکھا نہیں، لیکن قرآن کی متواتر خبر ہے جس کے ذریعے سے ہم کو علم حاصل ہے کہ قوم نوح ایک قوم گزری ہے، قوم عیسیٰ، قوم ثمود، قوم عاد، قوم ہود، تو ان سب، قوم لوط، ان سب اقوام کا علم ہمیں متواتر ذرائع سے حاصل ہوا ہے، اس کو ہم کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ دور دراز کے علاقے، ہم میں سے کسی نے جو ہے امریکہ نہیں دیکھا، واشنگٹن نہیں دیکھا، بعض لوگوں نے دہلی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن علم تو حاصل ہے نا کہ واشنگٹن امریکہ کا ایک شہر ہے، دنیا پر موجود ہے، دہلی ہندوستان کا مرکز ہے اور موجود ہے۔ تو متواتر خبریں اس کی اتنی ہیں کہ اس کا علم حاصل ہو گیا، یہ علم ضروری کہلاتا ہے۔ اب آپ لاکھ شک و شبہ قائم کرو، وہ علم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا ذریعہ ہو گیا۔ تیسرا ذریعہ کیا؟ وَمَا يَحْصُلُ فِي النَّفْسِ مِنَ الْعِلْمِ بِحَالِ نَفْسِ،
تیسرا ذریعہ ہے کہ انسان کو اپنی ذاتی حالت اور کیفیت کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم بھی علم ضروری ہے. یہ تیسرا ذریعہ ہے علم ضروری کا، تیسرا وسیلہ، تیسرا ذریعہ. من الصحۃ والسقم والغم والفرح، جیسے تندرست ہونا، بیمار ہونا، غم کی حالت میں ہونا اور خوشی کی حالت میں ہونا. تو انسان اپنی ذات میں محسوس کرتا نا وہ چیز کہ بھائی جب اس کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو ماشاءاللہ اس کا دماغ، اس کا دل تر و تازہ رہتا ہے، متوجہ رہتا ہے، وہ چاق و چوبند ہوتا ہے. اور وہی کوئی حالات پیش آ جاتے ہیں، کوئی غم کی خبر آ جاتی ہے تو وہ مغموم ہو جاتا ہے، بس مردہ ہو جاتا ہے. تندرست ہے انسان، اپنے اندر تندرستی خود محسوس کرتا ہے، پھر لاکھ وہ شک شبہ قائم کرے کہ نہیں میں تندرست نہیں، میں بیمار ہوں، تو وہ شک شبہ قائم کر کے اس کی تندرستی کا علم ختم نہیں ہو سکتا. تو تیسرا ذریعہ اپنی ذاتی کیفیت کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم بھی علم ضروری ہے. چوتھا ذریعہ وما يعلمه من غیرہ، دوسرے کی کیفیت کو دیکھ کر کوئی علم حاصل ہو وہ بھی علم ضروری. من النشاط، جیسے دوسرے کو دیکھ کر معلوم پڑا کہ بھائی فلانا چاق و چوبند چست ہے، بالکل اٹینٹ بیٹھا ہوا ہے. والکسلی، اور ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے ٹیک لگا کر، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سستی کی حالت میں. کسی کا خوشی کی حالت میں ہونا، والغمی، غم کی حالت میں ہونا، انتہائی مغمون ہونا، وخجل الخجلی، شرمندہ شخص کی شرمندگی یہ بھی محسوس ہوتی ہے باقاعدہ اس کی کیفیت کو دیکھ کر. ووجل الوجدی، اور ڈرے ہوئے شخص کا ڈر بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے. وما یشبہ، اس کے مشابہ مثال ہے. مما یستر الی معرفت، جن کا جاننا استرار کے درجے میں، ضرورت کے درجے میں حاصل ہو جاتا ہے. یہ چوتھا ذریعہ ہے، دوسرے کی کیفیت کو دیکھ کر آپ کو علم حاصل ہو جاتا ہے کہ بھائی یہاں پر خوشی ہے یا یہاں پر غم ہے. کسی کے گھر کے باہر آپ نے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ شامیانہ لگا ہوا ہے، دیگیں ہوں گے ایسی خالی رکھی ہوئی ہے، پھلاٹیں بچھی ہوئی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہاں میت ہوئی ہے. لیکن نہیں، یہاں پر کوئی شادی یا خوشی کا ماحول ہے. اور وہی آپ دیکھ رہے کہ بھائی کسی کے گھر کے باہر لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ٹوپیاں پہن کر، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اس گھر میں کوئی غم کی خبر ہے. تو دوسروں کی کیفیت اور حالت کو دیکھ کر بھی جو علم حاصل ہوتا ہے یہ علم علم ضروری کہلاتا ہے. علم حادث کی ایک قسم ہے علم ضروری. اور علم ضروری کے 4 ذرائع. کتنے ذرائع؟ 4 ذرائع. پہلا ذریعہ حواس خمسہ ظاہرہ، دوسرا ذریعہ خبر متواتر، اور تیسرا ذریعہ اپنی ذاتی کیفیت کو معلوم کر کے، اور چوتھا ذریعہ دوسروں کی کیفیات اور حالات کو دیکھ کر جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم ضروری ہوتا ہے. تو علم ضروری یہ علم حادث کی پہلی قسم ہے. علم حادث کی دوسری قسم ہے علم اکتسابی والمکتسب. علم اکتسابی جسے علم میں کسب کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، جسے علم میں کسب کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے. دلائل آپ لیں گے تب جا کر آپ کو وہ حکم شرعی پتہ چلے گا. اسے کہتے ہیں علم اکتسابی. کیا کہتے ہیں؟ علم اکتسابی. اس کی تعریف کی ہے امام شیرازی نے، کل علم